بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فہم اقبال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید، اور آج ہمارے مہمان ہیں خورشید احمد ندیم صاحب۔ خورشید صاحب ہمارے استاد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور روزنامہ دنیا میں آپ ان کا مستقل ایک کالم پڑھتے ہیں عصری مسائل پر، اور پاکستان میں جو فکری مسائل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان میں جو لوگ نمایاں کام کر رہے ہیں تو ان میں خورشید ندیم صاحب کا نام اولین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم اکثر اوقات یہ سنتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب بھی علامہ اقبال کا یوم وصال آتا ہے، یوم ولادت آتا ہے، تو ہم بڑے زبردست طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اقبال کو اس طریقے سے منانے کا مقصد کیا ہے؟ اقبال ہمیں کہتے کیا ہیں؟ اور اقبال کے بارے میں نکلسن نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان نوجوانوں میں بیداری کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں کہ جس مسیحا کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکلسن اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، لیکن ہم اقبال سے کتنے آشنا ہیں، ہم کتنے اقبال شناس ہیں؟ تو یہ جو پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں، ایک دوسرے کو سمجھا سکیں کہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں وہ اصل میں کتنا کنیکٹ کرتے ہیں، کتنا ریلیونٹ ہیں آج کے دور میں۔ خورشید صاحب، آپ سے بہتر تو کوئی آدمی ہو نہیں سکتا تھا کہ جس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی۔ تھوڑا سا بتائیے گا سمپل آسان الفاظ میں، اقبال ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کا جواب بہت آسان لفظوں میں دیا جا سکے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے، اقبال نے ساری آپ کی بات کروں گا، اقبال خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ خود اقبال کو بھی اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا۔ صحیح۔ اس لیے سوال کا جواب اقبال کو نہیں پتا، وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن اقبال نے خود اس کا جواب دیا ہے جی، اور اسی سوالیہ نشان کے اسلوب میں اس کا جواب دیا ہے۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی جواب میں آپ کے سامنے دہرا دوں۔ جی، اقبال کی ایک نظم ہے زہد اور رندی، یہ بانگ درا میں ہے، صحیح۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت دلچسپ نظم ہے، اچھا، اور وہ بچے بھی اگر اس کو سنیں اور سمجھیں تو ان کی بات، ان کی سمجھ میں ایک لیول تک آ سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر بڑے بھی سمجھنا چاہیں تو صحیح، ان کے لیے بھی اس میں بڑی بچے تو روشنی سمجھ ہے۔ لیں گے، بڑے بھی کچھ صحیح۔ تو میں وہ نظم آپ کو سناتا ہوں جی، جس سے ارشاد۔ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ اقبال ہیں کون اصل میں۔ صحیح۔ زہد اور رندی، یہ اس نظم زہد اور رندی بانگ درا میں۔ ہاں۔ صحیح۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، واہ، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ واہ، مولوی صاحب کی کہانی صحیح۔ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا اپنے کوئی تیزی نہیں خوبی، دکھا رہا کہ کوئی اپنی ہاں، خوبی نہیں دکھا رہا، کوئی کہانی سنانا چاہتا۔ صحیح۔ شعرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، واہ، کرتے تھے ادب ان کا اوہالی و ادانی۔ واہ، ہر طرح کے لوگ، ادنا اعلیٰ، ان کی بہت عزت کرتے تھے، صحیح۔ اور ان کے صوفی منش ہونے کا بہت ان کا شہرت تھی۔ چرچا تھا۔ بڑے نیک آدمی ہیں، صحیح۔ بڑے صوفی منش آدمی ہیں۔ کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، واہ، کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت۔ جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہوں معانی۔ واہ، مولوی صاحب کا قول تھا صحیح، کہ اصل میں تو سارے راز تصوف میں ہیں، دین کے، تصوف میں، جیسے معنی چھپے ہوتے ہیں لفظوں کے اندر۔ بالکل۔ لبریز میں زہد سے تھی دل کی سراہی، واہ، تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمادانی۔ واہ، کہتے ہیں کہ ویسے تو ان کی دل کی سراہی تقوی سے، زہد سے بھری ہوئی تھی، صحیح، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تقوی میں، ایک زہد میں ایک بے نیازی ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل۔ لیکن اقبال درد کہتے ہیں کہ وہ کسی مشروب کو جب آپ ڈالتے ہیں کسی پیالے کے اندر تو اس کے نیچے کوئی تلچھٹ باقی بچ جاتی ہے، صحیح، میل سی بچ جاتی ہے، اس کو درد کہتے ہیں، اچھا۔ درد کہتے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمادانی، کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ صحیح۔ یہ اگرچہ ان کی دل کی سراہی میں زہد بھرا ہوا تھا،
لیکن تہ میں کہیں نہ کہیں یہی چھپا تھا ہوا کہ میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میرا زہد زاہد مجھے نہیں اس قدر ہوں، بھولا بالا نہ سمجھو۔ میں اندر بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ کرتے تھے بیاں اپنی کرامات کا آپ، واہ، کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی، بڑھانی، واہ، واہ، لیکن کبھی کبھی اپنی کرامتیں لوگوں کو سناتے رہتے تھے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اور پیش نظر یہ تھا کہ 2-4 مرید اور بڑھ جائیں بالکل۔ صحیح، وہ اقبال تضادات آپ ذرا دیکھیے گا، بتا رہے ہیں کہ یہ یعنی یہ کہانی نہیں ہے اس سینس میں، وہ جو مذہبی کریکٹر ہے اس کے ہاں جو تضادات ہیں اس کو اقبال نمایاں کرتا ہے صحیح، کہ بظاہر بڑا زہد ہے، بڑا تقویٰ ہے، لیکن نیچے کہیں یہ خیال کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، ایک اپنے آپ کا ہونے کا احساس بہت ہے۔ مطلب جو ہولیا اور گیٹ اپ ہے وہ عاجزی ہاں اور ہاں انکساری کا ہے، لیکن اندر خود نمائی اور کیا چاہتے کیا اصل میں مریدوں کی تعداد بڑھ جائے ذرا۔ بڑھانی ہے، صحیح، مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی، واہ، میرے ہمسائے تھے، میرے ساتھ رہتے تھے، مجھے پتہ ہے، میں ایک گناہگار رند آدمی صحیح، اور وہ بڑے نیک آدمی، تو بس میرے ہمسائے تھے وہ۔ حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کہ ہے کمری شمشاد معنی، واہ، ایک دن میرے ایک جاننے والے سے مولوی صاحب نے پوچھا، کمری کہتے ہیں ایک پرندے کو، صحیح، شمشاد ایک بہت خوبصورت قداور بڑا درخت، صحیح، کہ اقبال کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑا معنی بتاتا ہے، بڑے فلسفے وغیرہ کا بڑا پڑھا لکھا کوئی آدمی ہے، صحیح، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، مولوی صاحب صحیح، پوچھ رہے ہیں ہاں، اقبال کیسا کے ایک ہے؟ شناسا سے، وہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے کہ صحیح، اقبال کہ کون اقبال ہے۔ کیا ہے، کون ہے، صحیح، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے رشک کلیم حمدانی، واہ، شعر بہت اچھے کہتا ہے، یہ تو ہم نے سن رکھا ہے، اور کلیم حمدانی ایک شاعر تھے بہت بڑے، صحیح، ابو طالب کلیم حمدانی، یہ اس کے شاہ جہان کے دور کے شاعر تھے، صحیح، ایرانی تھے اور ایران سے آگے تھے یہاں ہندوستان میں، اور بڑے اچھے شعر، ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا صحیح، خود شاہ جہان نے، اچھا، واہ، اور ان کی بہت تعریف ہوتی تھی، بلکہ ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں کلیم حمدانی کی صاحب کس کے، لیول کے وہ صحیح، آدمی تھے۔ صحیح، ان کا ایک شعر ہے، نور جہان جو شاہ جہان کی بیوی تھی وہ بھی بہت صاحبہ علم شخصیت تھیں، اور بڑا شعر دانی میں اور شعر سخنی، شعر فہمی میں ان کا بڑا ایک مقام ہے، تو ان کے ساتھ ان کی رہتی تھی کلیم حمدانی کی ایک، تو کلیم حمدانی کا ایک شعر ہے کہ ز شرم آپ شدم آب را شکستی نیست، واہ، کہ میں شرم سے پانی ہو گیا، لیکن پانی کا معاملہ یہ کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی آپ اس کو ضرب لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے پانی، ز شرم آپ شدم آب را شکستی نیست، بحیرتم کہ مرا روزگار چون بشکست، میں شرم سے تو پانی ہو چکا تھا، اور پانی کی خوبی ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، مجھے زمانے پہ حیرت ہے کہ اسے مجھے کیسے توڑ دیا۔ یہ کلیم کا شعر ہے، آپ دیکھیں ذرا شعر کس لیول کا شعر ہے، کہ شرم سے میں پانی ہو گیا اور پانی تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس زمانے کی آپ دیکھیے کس طرح کا ستمگر ہے یہ، کس نے مجھے بھی توڑ دیا، میں حیرت میں ہوں مجھے کیسے توڑا۔ تو نور جہان نے یہ شعر سنا تو نور جہان نے اس پہ تبصرہ کیا، یک بس تو شکست، کہ اس نے آپ کو برف بنایا اور توڑ دیا۔ تو یہ کلیم حمدانی تھے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب اقبال کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں اقبال کے جاننے والے سے کہ پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے رشک کلیم حمدانی، شعر تو کمال کے کہتا ہے، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ اس کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بڑا بین المذاہب مانگی سب کے ساتھ لے کے چلتا ہے، سب کے خیال رکھتا ہے، کسی کو فتویٰ وغیرہ نہیں دیتا، کافر نہیں دیتا۔ یہ میرا خیال ہے، مولوی صاحب تبصرہ کر رہے ہیں کہ فلسفہ وغیرہ بہت پڑھتا رہتا ہے تو اس کے اثرات دکھائی اس کے اثرات ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، صحیح، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، صحیح، اس کے مزاج میں تھوڑا سا تشیع بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے، تو لگتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کی طرف بھی مائل ہے کچھ۔ سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل،
سمجھا ہے کہ سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل، صحیح، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی. کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتا رہتا ہے کہ یہ موسیقی وغیرہ سب جائز ہیں، مذہب میں کوئی برائی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں اس لیے کرتا ہے تو اصل مذہب کی یہ خاک اڑانا چاہتا ہے. ہاں، یہ مذہب بیزار آدمی ہے، مذہب کی خاک اڑانا چاہتا ہے. کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، واہ عادت یہ ہمارے شہرا کی ہے پرانی. واہ چلا جاتا ہے کہیں گانا وانا سن لیتا ہے، طوائفوں کے ڈیر پہ بھی چلا جاتا ہے. اور لیکن یہ ہمارے شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ پرانے ہاں، دور سے تو ایسے مولوی صاحب یہ تبصرہ کر رہے ہیں اقبال. صحیح. گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت. واہ. گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت. اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معنی. واہ. اس کے حالات یہ کہ رات کو وہاں بیٹھا گانا سنتا رہتا ہے اور دن کو صبح کے وقت تلاوت بھی کرتا ہے. یہ کیا راز ہے یہ ہم تو نہیں جان سکے. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ رند آدمی ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہم تو نہیں جان سکتے. لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے میں نے، کیا کمال کا شعر ہے. لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی. واہ. بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی. آدمی کردار والا ہے، صحیح، صاحب کردار آدمی. گانا وانا سن لیتا ہے جال کے اور اس طرح کے کچھ افکار بھی رکھتا ہے. صحیح. لیکن ہے پاک دامن آدمی. پاک دامن آدمی ہے. واہ. اس کو کر رہے ہیں جنہیں ایک طرح سے خراج تحسین بھی ہے بارہ. صحیح. پھر تبصرہ بھی کرتے ہیں مولوی صاحب. اور وہ میں چونکہ یہ آپ کے سوال کا بہت اچھا جواب ہے اور اقبال سے بہتر جواب کون دے چیزیں بڑی سکتے. کلیئر ہو رہی ہیں. صحیح. مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے. واہ. مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے. دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی. واہ. دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی. واہ. بڑا حکیم آدمی ہے. اس کے دل میں تو حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور لیکن دل میں طبیعت میں یہ بھی ہے کہ ذرا غصہ بھی ہے، خفقانی بھی ہے، اور اس کے اندر تھوڑا یعنی جذبات بھی بہت ہیں. صحیح. تو ایک مجموعہ ازداد طرح کی چیز ہے اقبال. صحیح. اس میں ایک طرف تو وہ کوٹھے پہ جا رہا ہے گانا سن رہا ہے، ایک طرف سحر اس کی ہو رہی ہے، تلاوت سے ہو رہی ہے. صحیح. کردار کا بڑا صاف ہے، اس طرح کے افکار بھی رکھتا ہے. تو ایک مجموعہ ازداد ہے. رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف. واہ. رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف. پوچھو جو تصوف کی تو منظور ثانی. واہ. یعنی حال یہ ہے اس کا کہ رندی جو ہے وہ بھی جانتا ہے شریعت کیا، یہ بھی اس کو پتا ہے. صحیح. اندر سر حکمت کا راز تصوف کو بھی جانتا ہے، اور اس کا تو منصور سمجھے آج کے دور کا منصور ہے یہ. صحیح. اس شخص کی ہم پہ تو حقیقت نہیں کھلتی. صحیح. مولوی صاحب تبصرہ کرتے ہیں اقبال کے بارے میں. اس شخص کی ہم پہ تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی. یہ تو اپنا ہی مذہب پیش کرتا ہے. یہ تضادات اتنے جمع ہو گئے ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا لگتا ہے. یہ اس طرح کے افکار بھی رکھتا ہے. یہ خیالات بھی ہیں، کبھی شیعہ لگتا ہے، کبھی سنی لگتا ہے، کبھی رند ہے، کبھی زہد ہے اس کے اندر، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی مجموعہ ازداد ہے. ہمیں تو لگتا ہے کوئی نیا ہی اسلام بنا رہا ہے یہ. صحیح. القصہ بہت طول دیا واز کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی نقص بیانی. واہ. مختصر بات یہ ہے کہ بڑی دیر وہ واز کرتے رہے اور اپنی خوش گفتاری ان کی جاری رہی، اپنی اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے. اب اگلی بات سنیں. اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں. واہ. میں نے بھی سنی اپنی احبا کی زبانی. واہ. اچھا بات جب ہوتی ہے تو رکتی تو نہیں ہے. مجھ تک بھی پہنچی. میرے دوستوں نے بتایا کہ مولوی صاحب آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد. ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد. پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی. ایک دن میری بھی ملاقات ہو گئی. مولوی صاحب کی یہ گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی، میرے بارے میں یہ کہتے ہیں. صحیح. ایک دن ملاقات ہو گئی. صحیح. فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی. واہ. شکایت وہ محبت کے سبب تھی. تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی. وہ جو میں نے آپ کے بارے میں گفتگو کی وہ آپ سے ایک محبت کا تعلق ہے، آپ پڑوسی ہیں میرے آپ سے، اس لیے میں نے کہہ دیا. ورنہ اصل میں چاہتا ہوں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، شریعت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو آپ کے ساتھ گویا میں نے ایک خیرخواہی کی. صحیح. میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے. صحیح. یہ آپ کا حق تھا
رہے قرب مکانی. واہ آپ میرے پڑوسی ہیں, یہ آپ کا حق تھا کہ مجھے نصیحت کرتے آپ, مجھے کوئی اس میں غصہ نہیں ہے, کوئی میں ناراض نہیں ہوں. آپ قرب مکانی ہے, میرے ساتھ ہی رہتے ہیں گھر میں, تو آپ کی باتیں کوئی برائی کی نہیں ہے. صحیح, آپ نے تو گویا پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا. حق ادا کیا. خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے, واہ پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی. آپ کے سامنے تو سر جھکایا, آپ عالم ہیں, آپ سب کچھ ہیں, اور جو میرے ہاں ایک تواضع پایا جاتا ہے, میں ہوں تو جوان لیکن اس میں ایک پیری, ایک جھکی ہوئی کمر ہے میری, میں جھکا ہوا ہوں, تو ایک تواضع ہے میری طبیعت میں. میں برا نہیں مانتا, آپ کی بات کو سنتا ہوں. اگر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت, پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمادانی. واہ, اگر آپ میرے بارے میں نہیں جانتے تو اس سے آپ کی علم پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ قصور ہمادانی, آپ سب کچھ جانتے ہیں, بڑے عالم ہیں, تو اس میں اس کو کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں نہیں جانتے. جب میرے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز ہے, آپ کے اندر سوالات, میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا. واہ, میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا. گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. واہ, آپ سے کیا گلا کہ آپ مجھے نہیں جانتے, سچ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا. واہ, میرے خیالات کا پانی اتنا گہرا ہے کہ میں خود بھی اس کے نیچے تک کبھی اتر نہیں سکا. صحیح. مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں. واہ, مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں. کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشانے, میں اس کی تلاش میں ہوں. کیا شعر, کی اس کی جدائی میں بہت اشک. میں بھی بڑے آنسو بہا چکا کہ اقبال کو دیکھوں تو وہ کیسا ہے. وہ کیسا ہے. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. واہ, کچھ اس میں تمسخر نہیں, واللہ نہیں ہے. واہ, سچی بات یہ ہے کہ اقبال بھی نہیں جانتا کہ اقبال کون ہے. اقبال اور یہ میں کوئی آپ سے مذاق نہیں کر رہا, اس میں تمسخر کی کوئی بات نہیں ہے, سچی بات, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی بات. ایسی بات. تو یہ نظم ہے اقبال کی, جو آپ کے سوال کا جواب ہے. مطلب کیا کہ اس میں اقبال نے اصل میں کھول دیا اپنے آپ کو کہ وہ کیا ہیں اور ان کے خیالات کیا ہیں, اور جو ان پر الزامات لگے ہیں وہ بھی سارے اکٹھے اس کا جواب دے دیا کہ میرے افکار کیا ہیں, میں کس طرح سے سوچتا ہوں. جو اپنے بارے میں کہا نا کہ نہ آبلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے, ہاں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. تو اس میں وہ یہ بات یہ کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نہ تہذیب کا فرزند ہوں, نہ ماڈرن ہوں اس سینس میں جس سینس میں لوگ ماڈرن ہوتے ہیں, اور نہ آبلائے مسجد ہوں, یعنی ایسا مولوی بھی نہیں ہوں, اس طرح کا مذہبی آدمی بھی نہیں ہوں جیسے لوگ مجھے خیال کرتے ہیں. میں ہر طرف کفر کے تیر جو ہیں, ہاں میں اس کو جاننا چاہتا ہوں. صحیح. اچھا, اقبال نے یہ بات ایک اور جگہ عطیہ فیضی کے نام میں خط میں بھی کی. صحیح. اور دیکھیے اس میں بھی اقبال یہ کہتے ہیں, وہ ان سے کچھ, میں سر ویسے عطیہ فیضی سے متعلق میں پورا پروگرام کروں گا. ہاں وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ ایسی خاتون, اور اقبال کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ, کیونکہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں, لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں, تو وہ خود انہوں نے اقبال پہ لکھا ہوا ہے. صحیح. تو اس پہ انشاءاللہ پورا پروگرام اللہ نے توفیق دی تو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ان کو ایک خط لکھا اقبال نے, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے. انہوں نے کوئی بات کی کہ آپ کو نہیں کوئی, انہوں نے بلکہ کچھ اس طرح کی بات کی کہ شمالی ہندوستان میں لوگ آپ کو نہیں جانتے, کچھ آپ کی قدر شناسی نہیں ہے. صحیح. تو اقبال نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے, میں تو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ میرے جو کچھ ہے وہ وقت آئے گا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری پوجا کریں گے. جو بات میرے دل میں ہے میں نے کہہ دی اگر, تو لوگ مرنے کے بعد میری پوجا کریں گے. تو اس خط میں یہ بات انہوں نے کہی فیضی کو, عطیہ فیضی کو, اقبال نے, کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ قیامت کے روز جب میں خدا کے حضور میں پیش ہوں, خدا سے میری ملاقات ہو, تو میں ان سے یہ کہوں کہ آپ میری کیفیت کی کچھ عقلی وضاحت تو کریں. واہ. یہ جو اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں, یہ شعر آگے لکھا اقبال نے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا, تو میں کہوں گا کہ خالق آپ ذرا میری جو کیفیت ہے آپ اس کی کوئی عقلی وضاحت تو کریں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے, یعنی اللہ میں بھی شاید یہ نہ بتا سکے کہ میں کیا ہوں. یعنی یہ بات نہیں کہ وہ اللہ بھی یہ نہیں جانتے, وہ جانتے ہیں سب. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اقبال کے وجود کے اندر جو اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں, جو باتیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ اتنی ہیں, ایسی ہیں کہ اگر میں کہنا چاہوں, بیان کرنا چاہوں تو یہ خود میری اپنی گرفت میں نہیں آتی. اقبال کی شخصیت کیا ہے یہ خود اقبال کی اپنی گرفت میں نہیں آتی.
اور وہ بات انہوں نے کہی کیوں نہیں آتی، اس کو ایک اور شعر میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد، جیسے میں کہا نا، عطیہ فیضی کو بھی لکھا کہ میرے لوگ اگر جان لیں کہ میرے اندر کیا ہے ان کے لیے تو میری پوجا کریں گویا مرنے کے بعد. اس کو ایک منظر کھینچا ہے کہ زیارت گاہے اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، زیارت گاہے اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی. الوند ایک پہاڑ ہے ایران کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خاک راہ کو، جو زمین کی رستے کی مٹی ہے، اس کو میں نے اتنا بلند کر دیا کہ اس کو پہاڑ جیسی رفت میں نے عطا کر دی. اور یہ میرا وہ کارنامہ ہے کہ میری قبر بھی وہ جو اہل عزم و ہمت ہے ان کے لیے زیارت گاہ بنی رہے گی آخری وقت تک. اور بنی ہوئی ہے. ہاں. تو اقبال اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کی جو شخصیت کے پہلو ہیں یہ سارے کے سارے، وہ انہوں نے اپنے بارے میں خود کہا، چونکہ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ شاعر لوگ اکثر ان کا تعارف کراتے ہیں، قومی شاعر کے طور پر. تو وہ انہوں نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں ماہ میں راز درون میں خانہ. میں جانتا ہوں یہ حقیقت کائنات کی، میں جانتا ہوں انسان کی حقیقت، میں جانتا ہوں کہ سارا کیا ہے کھیل تماشا. مجھے صرف شاعر سمجھ کے آپ وہ نہ ٹریٹ کریں، مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں شاعر ہوں. میں ہوں مار میں راز درون میں خانہ، میں جانتا ہوں اندر کے رازوں کو جانتا ہوں، زندگی کی حقیقت کو جانتا ہوں، کائنات کی حقیقت کو جانتا ہوں. تو اقبال جو ہیں یہ خود انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ تمسخر اس میں نہیں، واللہ نہیں ہے. یہ کوئی مذاق میں نہیں کر رہا، میں ایک سنجیدہ بات کہہ رہا ہوں کہ اقبال بھی اقبال سے واقف آگاہ نہیں. اچھا خورشید صاحب، وقت بھی بہت کم ہے اور میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے اور اقبال کے کلام سے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ اقبال، معرفت اقبال اصل میں کیا ہے، تو سوال کا جواب تو جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کو خود نہیں پتہ، ہم کیا بتائیں. تو یہ بات تو یہ بن رہی ہے. لیکن یہ جو اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر بہت سے اسرار ہیں، بہت سی معرفتیں ہیں، ان کی تہیں ہیں، اور میرے پاس یہ ملکہ نہیں ہے، یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں، کیونکہ شاید الفاظ کے اندر وہ جان اور تاب نہیں ہے کہ میں اپنے احساس کو ٹرانسلیٹ کر سکوں، لکھ کے لا سکوں سامنے. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے، اور اس لیے وہی کہتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کا سہارا لیا، کہ شاعری کے اندر یہ ہے کہ آپ 2 مصروں کے اندر بے شمار باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر کر سکتے ہیں. تو یہ جو فیلنگ کو، احساس کو الفاظ کے قالب میں نہ ڈھال سکنا، تو یہ مطلب اتنے بڑے فلسفی کے لیے، اتنے بڑے مفکر کے لیے میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں. اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ اقبال کے ہاں قدرت کلام نہیں تھی. صحیح، بالکل. اقبال اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کتنی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. صحیح. آپ لوگوں کو تیار کرتے ہیں نا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں تم سے کرنے جا رہا ہوں. صحیح. ہمیں آپ کو معلوم ہے ہر کلچر میں اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ کوہ فاران پہ آپ گئے اور ایک بات کہی، تو اس دور کا اسلوب تھا کہ آپ جب کوئی بڑی بات کہنے جا رہے ہیں، کوئی بڑی خبر دینے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں فاران کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے، اس کا مطلب یہ کہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بڑی بات کہنے جا رہے ہیں. صحیح. ادب کے اندر جب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات آپ کے پیش نظر ہے، صحیح، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں، میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا ہے. وہ عابد کا ایک شعر ہے کہ شعر کے روپ میں ڈھلتے نہیں وہ ہنگامے. واہ. شعر کے روپ میں ڈھلتے نہیں وہ ہنگامے، جو میری بس میں سخن میں بپا ہوتے ہیں. واہ. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جو اندر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اقبال نے اس کو اصل میں کہنا وہ کیا چاہتے ہیں. ایک اور شعر میں اقبال نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. واہ. تو کہنا یہ ہے کہ اقبال اصل میں خود شناسی کی یہ مرحلہ ہے. صحیح. اقبال سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور انسان کی پہچان کیا ہے؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں گویا اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہوں. تو کہنا یہ ہے کہ اقبال آج کے پروگرام میں شاید ہم پوری بات نہ کر سکیں، لیکن یہ تمہید ہم نے باندھی ہے کہ اقبال کی باتیں بہت توجہ سے سننے کی ہیں. وہ جو زندگی کے راز بتا رہے ہیں، جو سوالات کے جواب دے رہے ہیں، وہ اتنے اہم ہیں کہ اقبال خود ان کے بارے میں بہت بڑے جدابے کے ساتھ گویا کھڑے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ معمولی بات نہیں. بہت شکریہ خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم گفتگو تھی، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین،
وہ ایک روایت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ علامہ اقبال ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمارا جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو اقبال جو شکوہ کر رہے ہیں کہ اقبال فہمی جو ہے اس کے لیے ایک ماحول اور میدان تیار کر رہے ہیں، تو ہم بھی اصل میں جو آگے آنے والی گفتگو ہے اس کے لیے ایک ماحول اور ایک میدان تیار کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔